یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے ایک پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہر ایک سے اچھے سے خوش مزاجی کے ساتھ بات کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تو تم نے اس سے پیٹھ پھیری، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اس سے اعراض کرنے والے تھے. اللہ رب العزت ان آیات میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لے رہے ہیں. بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اگر سجدہ کرنا ہے کسی کو تو اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، کسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تمام لوگوں سے ایک اچھی بات کرو، خوش مزاجی کے ساتھ ان سے ملو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. یہ ہے اصل اسلام. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، بظاہر تو بنی اسرائیل سے ایک وعدہ ہے، لیکن تمام انسانیت کو اللہ پیغام دے رہا ہے سب سے پہلے اپنی عبادت کی. میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ 3 الفاظ میں. اگر پورے قرآن کو آپ کو بیان کرنا ہو تو ایک لمحے کے اندر آپ پورا قرآن بیان کر سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ سالہ سال لگ جائیں اسی قرآن کو بیان کرنے میں، اور اسی قرآن کا خلاصہ بیان کرنے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگتا ہے. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی رکھو. یہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن کی طلب ہے. قرآن جس کو چاہتا ہے، اللہ کو عبادت سے آپ راضی رکھیں گے تو اللہ کو عبادت چاہیے. اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں تو اللہ کی جانب سے جو ہم پر حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں گے. جب آپ رسول کی اطاعت کر لیں گے تو رسول کو آپ ماننے والے، اس کے متبعین میں شمار ہو جائیں گے. اس کا حکم بھی قرآن دیتا ہے. اور تیسرا حکم بچتا ہے حقوق العباد کا. جب آپ بندوں کو راضی و خوش رکھیں گے تو یقیناً ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے والے نہیں ہوں گے. اور یہی قرآن چاہتا ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی رکھا جائے. اللہ فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اللہ نے جس کا تذکرہ کیا ہے اپنی عبادت کے بعد وہ ہے والدین. سوچنے کی بات ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ کیا اور اپنے ذکر کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کیا. اس میں ایک بہت بڑا راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں تو آپ کا رب آپ سے خوش ہے. اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے میری عبادت کرو
میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے فوراً بعد ایک وقف لے کر کے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اگر تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کے مزاج میں شدت اور تیزی پیدا ہو جائے اور اس کے بعد وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو تمہاری زبان پر اف کے الفاظ بھی نہیں آنے چاہیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، قرآن کہتا ہے ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے ادب اور محبت کے تمام بازوؤں کو جھکا دینا، ان کی تمام باتوں کے سامنے جھک جانا، ان کی ہر ایک بات کو قبول کر لینا۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن تعبیر کون سی استعمال کر رہا ہے، ذرا غور کرو۔ ہمارے اور آپ کے محاورے میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام کہا جاتا ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ذرا سامان لیا بازار سے، تو بیٹا چلا تو جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ کون جائے گا؟ تھوڑا سا جو منہ بگاڑتے ہیں نا، یہ جو چہرے پہ شکن آتی ہے ہلکی سی، ابے یار، اس کو کہتے ہیں اف۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ کاش آپ عربی زبان سمجھتے تو آپ کو پتا چلتا کہ اف کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ادنا سی بھی گستاخی والدین کی شان میں اللہ کو برداشت نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، والدین جو کہیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو سن لینا، اس کو مان لینا۔ تمہیں زبان کھولنے کی، چہرے پر شکن لانے کی اجازت نہیں۔ جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج لوگ والدین کو گالیاں بھی بکتے ہیں جو بد تہذیب بے سلیقہ لوگ ہیں، اور بعض لوگ تو با سلیقہ، باعقل، باشعور ہونے کے باوجود ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے والدین سے ہم کلامی یعنی بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ والدین کے اوپر آپ احسان نہیں کر رہے ہیں ان سے بات کر کے۔ وہ والدین جنہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے، انہوں نے جینے کے آداب سکھائے ہیں، انہوں نے تعلیم دی ہے، محبت اور انسانیت کا ایک درس دے کر کے ہمیں ایک اچھا انسان بنایا ہے۔ آج جب چلنے کے قابل ہوئے، اس قابل ہوئے ہو کہ ان والدین کی کچھ خدمت کر سکو، تو آج ان سے بولنا چھوڑ رہے ہو۔ وہ والدین جنہوں نے اپنے سینے کا خون پلا کر کے ہمیں جوان کیا ہے، آج ہم ان سے بولنا چھوڑ دیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، والدین کی شان میں ہرگز گستاخی نہ کرنا۔ اور یاد رکھو اگر زمین پر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو آسمان پر تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ اگر زمین پر والدین کو خوش کر لیا تو آسمان پر تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے گا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، والدین کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمام کاموں میں۔ فقہا لکھتے ہیں اگر والدین کسی حرام کام کے کرنے کو کہہ رہے ہوں، اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم والدین کی بات نہ مانو۔ اس کے علاوہ تمام جگہوں پر جہاں پر گناہ کے لیے نہ کہہ رہے ہوں، ان تمام جگہوں پر والدین کا حکم، ان کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ لیکن جب گناہ کے لیے کہیں، کسی غلط کام کے لیے کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو آپ ان سے کہیے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے مخلوق کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہونے لگے تو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کا باپ کہتا ہے بیٹا نماز پڑھنے نہ جاؤ، تو اب باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، اب باپ کی بات کو ٹھکرانا ضروری ہے۔ کہ دو ابا آپ نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں، ہم تو پڑھیں گے، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرو۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا نا ابا جان یا ابتی لم تعبد الشیطان، ابا جان آپ نہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی نہ کریں؟ ہمیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے عقل سے، اللہ نے ہمیں سوچ اور فکر، اللہ نے ہمیں اچھی ذہنیت دی ہے جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارا رب کون ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو والدین کی بھی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ کریں۔
لیکن جب نافرمانی کا کسی گناہ کا حکم کرنے لگیں تو یقیناً ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، ہماری امی کچھ اور کہتی ہیں اور ابو کچھ اور کہتے ہیں، تو بات کس کی مانی جائے؟ آیا والد کی بات مانے یا والدہ کی بات مانے؟ والدہ الگ کام کرنے کو کہتی ہیں، والد اس کے بالکل الگ کہتے ہیں، والد کہیں جانے کے لیے کہتے ہیں، والدہ منع کرتی ہیں، بات کس کی مانی جائے؟ بھائی حضرت آدم اور حوا کا قصہ آپ کے سامنے آیا تھا، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ جائیے جنت میں رہیے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی۔ تذکرہ پہلے کس کا ہے؟ حضرت آدم کا ہے نا، پہلے تذکرہ مرد کا ہے، اس کے بعد تذکرہ کس کا ہے؟ عورت کا ہے۔ جس کا تذکرہ پہلے ہو وہ اصل ہوتا ہے، جس کا تذکرہ بعد میں ہو وہ فرع ہوتا ہے، اور اصل کا درجہ فرع پر مقدم ہوتا ہے۔ دن کا مرتبہ پہلے ہے، رات کا بعد میں ہے۔ اگرچہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، لیکن ہم اور آپ جب کہیں پر جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کتنے دن رکے، ہم کہتے ہیں 5 دن رکے۔ کیا صرف دن رکے، رات پہ اپنے گھر آتے تھے؟ نہیں، دن میں بھی رکے اور رات میں بھی رکے، لیکن جب دن اصل ہے اس کا تذکرہ کر دیا تو رات خود بخود اسی میں شامل ہو گئی۔ معلوم ہوا دن اصل ہے، رات فرع ہے، اور اصل کا مرتبہ فرع پر مقدم ہوتا ہے۔ جب اصل کا تذکرہ کر دیا تو فرع کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے پہلے مرد کا تذکرہ کیا، اس کے بعد عورت کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ مرد اصل ہے، عورت فرع ہے، اور اصل کا مرتبہ فرع پر مقدم ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا رہائش کے تعلق سے، جہاں پر شوہر رہے گا وہیں پر بیوی کو رہنے کی اجازت ہے، جہاں اس کو شوہر رکھے گا، اس کا شوہر جہاں رہے گا وہیں پر بیوی رہے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے تابع ہے۔ جب بیوی خود شوہر کے تابع ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود شوہر کی اطاعت کرے، ہر بات میں اس کا حکم مانتی رہے۔ تو اب اگر بچے سے والد الگ کہہ رہا ہے، بات والدہ الگ کہہ رہی ہے، تو بچے کو چاہیے کہ والد کی بات مانے، کیونکہ والدہ بھی تو والد کے تابع ہے نا، والدہ بھی والد کے تابع ہے، اور بچہ تو بہرحال والدین کے تابع ہے۔ تو اب اس صورت میں اگر والدین الگ الگ حکم دیں تو والدہ کی بات کو انتہائی محبت کے ساتھ اس کو ٹال دیا جائے اور والد کی بات کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور صرف والدین کے ساتھ نہیں، وَذِي الْقُرْبَى، جتنے قریبی رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے، اور اتنی مرتبہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں پڑوسی کا حکم بتانے کے لیے، مجھے خوف ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسی کا حصہ متعین کر دیا جائے۔ اس لیے والدین کے ساتھ بھی اچھائی کرو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھائی کرو، اور معاشرے کے اندر جو یتیم ہیں، وہ بچے جن کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، والمساکین، یتیم اور مسکین اور غربا اور فقیر تنگ دست لوگ ہیں جو محلے کے اندر، ان سب کی خبرگیری رکھو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کو لباس پہنانا، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور صرف انہی کے ساتھ نہیں، تمام لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کرو۔ دیکھیے قرآن کا ایک انداز دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ، الناس کے معنی ہے لوگ، تمام لوگ، انسان، جتنے انسان ہیں سب شامل ہیں الناس کے اندر۔ اس کے بالمقابل ایک لفظ کہا جاتا ہے المسلم، المؤمن۔ اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ تم صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھی بات کرو تو اللہ الناس نہ کہتا، وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ کہتا کہ مومنین کے ساتھ اچھی بات کرو، لیکن مومنین نہیں کہا گیا، مسلمین نہیں کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ، تمام انسانوں کے ساتھ اچھی بات کرو، چاہے وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ہے اسلام کی اصل تعلیم۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ کہتا ہے موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو، جاؤ اس کو تبلیغ تو دینا، اس کو اللہ کی دعوت تو دینا، لیکن اس سے نرم بات کہنا، اس سے اچھائی کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وقت کے ایک نبی سے کہا جا رہا ہے، جو اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ مخاطب کرتا ہے کہ جا تو رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن اس سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا۔ یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، ہمارے تبلیغی حضرات جو تبلیغ کرنے والے ہیں، کوئی برا نہ مانے، میں بھی ایک تبلیغی ہوں، جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ تبلیغ اسی وقت مفید اور کارآمد ہوگی جب ہمارے اندر اخلاق ہوں گے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو تبلیغ کام نہیں آ سکتی ہے۔ تبلیغ اسی وقت رنگ لائے گی جب اخلاق آپ کے اندر ہوں گے، اگر اخلاق نہیں ہے تو تبلیغ رنگ لانے والی نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اپنے اخلاق کو سنوار کر بات کرنا، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا، یہ بتاؤ کیا ہمارے زمانے کا کوئی تبلیغی موسیٰ سے بڑا تبلیغی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ہمارے زمانے کا کوئی گنہگار فرعون سے بڑا گنہگار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا مبلغ، اعلیٰ درجے کا تبلیغی، اعلیٰ درجے کے بہت بڑے گنہگار کے پاس جا کر کے تبلیغ کر رہا ہے، تب اللہ ان دونوں کے بیچ میں کہہ رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کر کے بات کرنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تبلیغی حضرات جن کے اندر اخلاق کی جڑیں کھوکھلا ہو چکی ہیں، وہ اخلاق کے اعتبار سے خالی ہیں، اسی لیے ان کی تبلیغیں رنگ نہیں لاتی ہیں، اسی لیے ان کی تبلیغیں بے جان ہو چکی ہیں۔ گشت، مشورے، ملاقاتیں، انفرادی اجتماعی ملاقات، جوڑ، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر دن سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ان کا ثمرہ، ان کا نتیجہ، ان کا پھل اس لیے نہیں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اخلاق سے عاری اور خالی ہیں۔ جس دن اخلاق پیدا ہو جائیں گے اس دن اتنی محنت کے بعد یہ مساجد بھر جائیں گی، لیکن آج اخلاق نہیں ہے، اس بنا پر مساجد میں روزانہ گشت ہوتے ہیں، روزانہ تبلیغیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک دو مسجدوں کی بات نہیں، ساری مساجد کا یہی عالم ہے۔ اس کے باوجود بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن اور امام کے علاوہ مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تک اخلاق درست نہیں ہوں گے اس وقت تک تبلیغ کام نہیں آئے گی، تبلیغ رنگ نہیں لائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ میں جو لوگ گشت ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے چھوٹوں کو یا اپنے بڑوں سے یہ کہنا بے نماز کیوں نہیں پڑھتا، بے یہ کیوں نہیں کرتا، یہ طریقے غلط ہیں۔ آپ ان کو پیار کے ساتھ، انسانیت اور محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بارے میں سمجھائیے۔ آپ ان کو بتائیے آپ کا مقصد حیات، مقصد زیست کیا ہے، آپ زندگی میں کیوں جی رہے ہیں، کیا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے دل پہ بات لگتی ہے، آپ کے اخلاق سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ اللہ والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہیں گے تو یقیناً آپ کی اولاد اور آپ کے متبعین تو آ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا ادنا سا تعلق آپ سے ہے یا محض آپ کے محلے کے لوگ ہیں، بڑے ہونے کے ناطے آپ سے کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو، آپ کے کڑوے گھونٹ کو، آپ کی کڑوی بات کو پی تو ضرور جائیں گے، لیکن یقیناً اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے تبلیغ کو اگر کارآمد اور مفید بنانا ہے تو ضروری ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ ہر ایک سے خوش مزاجی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا کسی سے ہنسی سے بات کرنا، انسان کا کسی سے خوش مزاج ہو کر کے بات کر لینا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اس طریقے کے الفاظ حدیث میں ہیں کہ تم اپنے بھائی سے ہنسی خوشی کے ساتھ ملو، یہ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے۔ کسی سے اچھائی سے بات کرنا، خوش مزاجی کے ساتھ کسی سے گفتگو کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی سے بات کرو، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، پڑوسی ہو یا دور کا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، موحد ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو،
بہرحال انسان ہو تو اس سے کیسے بات کرنی ہے؟ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، یہ عہد لیا تھا اللہ رب العزت نے۔ اللہ فرماتا ہے بات نہ ماننے کی تو بنی اسرائیل کی عادت رہی، انہوں نے بات کو نہیں مانا، اس سے انکار کر دیا، سوائے چند لوگ جو حضرت موسیٰ کے دین کو بھی مان رہے تھے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ کا دین آیا تو اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی شریعت، ان کے مذہب پر عمل کیا۔ یہ چند لوگ تھے، اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان سب نے احکام الہی کی نافرمانی کر دی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اس سے اعراض کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تمام لوگوں سے اچھائی کے ساتھ بات کرو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم اس سے پیٹ پھیرنے لگے، تم میں سے چند لوگوں کے سوا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ اس سے اعراض کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال سلطانك۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی اور بخشش کا قلم پھیر دیجیے۔ پروردگار عالم ایک رحمت کی نظر ہم پر ڈال لیجیے، اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ اس میں اخلاص اور للہیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں کہنے کا ڈھنگ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم سے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اے اللہ اپنی کتاب کی فہم کی توفیق دے، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص ڈاکٹر عبدالمعید صاحب، اے اللہ ان کا انتقال ہوا، کریم آقا ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کو چین سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اس قرآن کا ثواب پہنچا، اے اللہ جو زندہ ہیں اس کو بھی اس کا ثواب پہنچا، جو مردہ ہیں اس کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ اس قرآن کے بدلے تمام عالم اسلام کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے